اب امام کی شہادت کے اگلے دن رات کا وقت ہے، ابو سلط ابھی اپنے گھر میں بیٹھ کر امام کا سوگ منا رہا. ابھی تک کی روایت امام کی شہادت کے اعتبار سے تو ہے، دعا کا اس میں کیا اصول ہے. اب وہ آ رہا گھر میں سوگ منا رہا کہ اچانک دروازہ کھلا، مامون کے سپاہی آئے، گرفتار کر کے لے گئے. گھبرا گئے، امام شہید ہو گئے. اب اس کے بعد مامون کو مجھ سے کیا ڈر و خوف کہ اس طرح سے آدھی رات کو گھر توڑ کے دروازہ توڑ کے مجھے پکڑا گیا. وہاں پہنچایا گیا، دربار میں نہیں، اپنے سونے کے کمرے میں بیٹھا، بیڈ روم. اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ابو سلط وہ دعا تو بتا جس کو پڑھ کر پہلے تم نے پانی جاری کیا، پھر یہ پانی اس قبر سے نکلا. اب ابو سلط کہتا ہے کہ میں خود گھبرا گیا. دعا بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اب جتنا سوچتا ہوں، جتنا یاد کرتا ہوں، دعا میرے ذہن سے غائب. ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا سنی بھی نہیں. اور مامون کا غصہ بڑھتا جا رہا، میں نہ کر رہا ہوں. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اہل بیت کے ماننے والے اکثر اہل بیت کے رازوں کو چھپایا کرتے تھے. 8ویں امام کی جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی ایک صفت ہمارے شیعہ میں ہونا چاہیے، چاہے مومنین جانے کے نہ جانے، دشمنان اہل بیت جانتے یا اہل بیت کے راز کو چھپاتے. تو مامون یہ سمجھا کہ یہ چھپا رہا ہے دعا کو. اور ابو سلط کہتا ہے کہ چونکہ امام نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کو چھپانا، اس لیے میں تو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن یاد ہی نہیں آ رہا. یہاں تک جب اس نے یہ مامون نے دیکھا کہ اثر نہیں، کہا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو. اور اب میں قید خانے میں پہنچ گئے اور بے گناہ بغیر کسی جرم قید خانے میں 1 سال گزر گیا. یہاں بھی روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وہ سارے اختلافات تھوڑے لفظ کے اختلاف ہے، تھوڑا راوی کا نریشن الگ الگ ہے، لیکن سب کا میسج مل کر ایک ہی. اب وہ یہ کہتا ہے 1 سال گزر گئے، میں ہر رات کو دعا مانگ رہا ہوں، ہر دن کو دعا مانگ رہا ہوں. قید میں آدمی کا کام ہی کیا ہوتا، دعا ہی دعا مانگتا. اس لیے کہ میں بھی قید میں رہ چکا ہوں، البتہ کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کسی کا مال نہیں لوٹا. وہ یہی مسئلہ تھا ضیاء الحق ماشاء اللہ اور شیعہ سنی پرابلمس ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہی انسان مانگتا، خاص طور پر رات کا وقت. لیکن کہہ رہا کسی دعا کا اثر نہیں. میں 8ویں امام کا اپنا غلام، میں نے اتنے سال امام کی خدمت کی، میں اتنا ان کے قریب رہا ہوں، میرا ایسا اٹیچمنٹ رہا اور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. وہاں ام ایمن کے واقعات میں ملتا ہے، جناب فضہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دیتا. یہ بھی تو امام کے غلام ہیں اور وقت آخر کے غلام ہیں، وقت شہادت کے غلام، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ 1 سال گزر اور مامون جیسا بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ جیل کا دورہ کرتے ہیں، وزٹ کیا اس نے، جیل کا وزٹ کر رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، مجھ پر نگاہ پڑ. جیسے اس نے مجھے دیکھا 1 مرتبہ یاد آ گیا اور کہا کہ وہ دعا بتا دو. میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں اور قسم کھا رہا ہوں کہ چونکہ امام نے روکا نہیں تھا اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہے دعا بتانے میں، لیکن میں بھول چکا ہوں. وہ کہتا بس بہت ہو گیا، اگر تو اپنی ضد کا پکا ہے تو میں بھی ضد کا پکا ہوں. اگر کل صبح تک یہ دعا تو نے نہیں بتائی تو اب جیل میں نہیں رکھا جائے گا، تیری گردن اڑا دی جائے گی. اور اسی وقت جیل کے داروغہ کو کہہ دے کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا، اگلی صبح کو اس کی گردن اڑا دینا. اور یہ کہہ کہ مامون چلا گیا. اب یہ بادشاہ کا حکم، عورت کی ضد، بچوں کی ضد، بادشاہوں کی ضد، تینوں مشہور. پہلی 2 ضدیں تو آپ روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ تیسری ضد تاریخ کی. اور آپ کہ 1 مرتبہ کہہ دیا چلا گیا، اس کا مطلب یہ کہ بس یہ نادر شاہیوں کو مرنا یقینی. اب کہتا ہے کہ اس رات کو میں نے گل گڑا کر اپنے زمانے کے امام کو پکارا. سال بھر سے پکار رہا تھا، دعا جو مانگ رہا تھا، کیونکہ ایسے زمانے میں ہے کہ امام موجود، نویں امام، اور ان نویں امام سے یہ ملاقات بھی کر چکا. وہی واقعہ جو شب جمعہ بھی میں نے پڑھا اور آپ ہر سال سنتے ہیں مصائب میں کہ جب نویں امام اپنے بابا کو غسل دینے آئے، یاد بھی ہوگا کہ پہلے تو پہچانے ہی نہیں، گھبرا کے کہا تھا تو کون آ گیا اس گھر میں، اور پھر جو تعارف ہوا پتا چلا کہ یہ تو اس وقت میرے امام. تو بار بار ان کو پکار رہا. اور فجر کے کچھ قریب، یہاں پہ 2 مختلف ورژن ہے روایتوں کے، دونوں کا خلاصہ ایک ہی. فجر کے کچھ قریب امام، نویں امام ایک بار اس کے قید خانے میں نظر آ رہے ہیں. کہاں مدینہ، کہاں مشرق، زمین و آسمان کا فاصلہ سمجھ لیجئے اس زمانے کے اعتبار امام نظر آ رہے ہیں. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو سلط تو نے کیوں پکارا؟ کہا فرزند رسول یہ میرا مسئلہ ہے، اگر یہ دعا مجھے یاد نہ آئی تو کل مارا جاؤں گا. اب ایک روایت یہ ہے کہ امام نے اس کو دعا بتائی اور اگلی صبح کو جب داروغہ آیا اس کو پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ فوراً مجھے ہارون تک پہنچاؤ، مامون تک پہنچاؤ، میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں. اور وہاں گیا اور دعا سنائی، اور مامون کو تم پہلے سے یقین تھا، دیکھا آخر تھک ہار کے تو نے میری بات مانی ہی، اس کو کیا یہ معجزہ سناتا اور اسے کیا یقین آتا، اور وہاں سے چھوڑا گیا. دوسری روایت یہ کہ نہیں، نویں امام آئے اور کہا کہ کیا مسئلہ،
کہا مولا وہ دعا یاد نہیں آ رہی. کہا مسئلہ دعا ہے کہ مسئلہ آزادی یا رہائی؟ دیکھیے یہ بھی ایک ضمنی بات آ گئی کہ انسان دعا کرنا بھی تو سیکھے کہ آخر اس کا اصل پرابلم کیا، وہ کیا مانگ رہا. امام سے اس نے کہا دعا چاہیے. امام نے کہا دعا چاہیے کہ آزادی چاہیے؟ کہا مولا اصل تو آزادی چاہیے، رہائی چاہیے، ریلیز چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. تو کہا چل میرے ساتھ. ہاتھ پکڑ کے لے چل. سارے سپاہی کھڑے، دروازہ کھڑا. رات کے وقت تو پہرا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ان کے بیچ سے لے کے نکلے اور کسی کی نگاہ بھی نہ پڑی، یا نگاہ سب کی پڑی، نظر کسی کو نہیں آیا. جس طرح اللہ کا رسول شب ہجرت اسی طرح سے ان کافروں کے درمیان سے نکلا تھا. دیکھ سب رہے تھے لیکن نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا. آنکھیں ہیں اور نظر نہیں آتا. یہ جو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے سامنے معجزات نظر آ رہے. لے کے باہر نکلے. جیسے ہی جیل سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ کا اب بتا تجھے کہاں جانا. امام مدینے سے آئے. مدینے چلنا؟ کہا نہیں مولا کافی طویل عرصہ ہو گیا. پہلے آپ کے بابا کی خدمت، پھر یہ جیل. میں اپنے گھر والوں سے اب تک ملاقات نہیں کر سکا ہوں. چنانچہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن ہرات پہنچوں اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں سے ملوں. تو امام نے ایک مرتبہ اس سے صرف اتنا سا کہا کہ یہ رومال اپنے چہرے پہ ڈال کے ہٹا لے. رومال چہرے پہ ڈال کے ہٹاتا ہے تو کہاں مشہد اور کہاں ہرات اپنے گھر کے سامنے نظر آ رہا. اور پھر ساری زندگی اس کی وہیں گزری. مگر اب یہ دو واقعات کہ یا تو مامون کے پاس جا کے دعا بتا کے رہائی لے کے آیا، اور یا پھر خود امام نے بغیر دعا بتائے اس کو کیسے رہائی دلوائی. اتنا سا اختلاف ہے لیکن شروع سے لے کے باقی سارا واقعہ یکساں. اب سنیے وہ جملہ کہ جب یہ قید سے رہائی پا گئے اور اس کی ملاقات نویں امام سے ہوتی. پہلے واقعے میں تو نویں امام، دوسرے واقعے میں تو نویں امام ساتھ ہی ساتھ. جب یہ جیل سے باہر آئے امام نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا ہرات جانا. امام نے کہا میں پہنچاتا ہوں. کہا مولا ایک بات بتا دیجیے. اور پہلے واقعے میں یہ ہے کہ جب مامون نے رہا کیا تو پہلے مدینے آ کے نویں امام کی زیارت کی، پھر ہرات گئے اور پوچھا نویں امام سے کہ مولا ایک بات بتا دی. سال بھر آپ کے بابا کا غلام آپ کو پکارتا رہا، جس نے آپ کے بابا کی اتنی خدمت کی، جو اتنا عقیدت مند ہے آپ کے خاندان. سال بھر اس نے آپ کو پکارا. آپ آئے تو ٹھیک ایک سال کے بعد آئے. ایک سال تک آپ اس کی مدد کو اور فریاد کو نہ پہنچے. اب ذرا سنیے امام کا ریئیکشن. امام کا ریئیکشن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ظاہری اعتبار سے ہوتی ہیں. امام اس طرح سے حیرت ظاہر کر رہے کہ جیسے ایک بالکل نئی بات سنی. کہا کہ اے شخص تو کیا کہہ رہا؟ بابا کی شہادت کے بعد آج پہلی رات تھی کہ تیری فریاد مجھ تک پہنچ، اور جیسے ہی پہنچ ویسے ہی میں نے تیری رہائی کا انتظام کروایا. اب یہ گھبرا گیا. کہا فرزند رسول آپ معصوم ہیں، غلط بیانی کر نہیں سکتے، لیکن میں سال بھر آپ کو پکارتا رہا، سال بھر میں دعا مانگتا رہا، اور ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ. اور امام حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو نے تو آج ہی مجھے پکارا. کبھی ہمارا آپ کا بھی ایسا واسطہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میں نے کانٹیکٹ کیا، حیران ہوتے کہ نہیں مجھے تو پہلا میسج یہ بھی ملا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ یہ میسج بھجوائے. یہاں پہ وہی بات ہوگی. اب امام کہہ رہے ہیں کہ تیرا پیغام مجھے آج ملا. غلام کہہ رہا ہے کہ سال بھر میں نے پکارا، بار بار پکارا، دن میں کئی بار پکارا. اس سال میں شب قدر بھی آئی ہوگی، اس سال میں 15 شعبان بھی آئی ہوگی، سال میں نوچندی جمعراتیں بھی آئی ہوں گی، سال میں نارمل جمعراتیں بھی آئی ہوں گی. اور امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیری آواز آئی نہیں. آخر امام وہ سوال کر رہے ہیں. امام کا سوال یہ بتا رہا کہ اصل میں یہ جملہ ہم تک پہنچانا. امام نے کہا یہ بتا کہ آج کی رات جو تو نے مجھے پکارا کیا اسی طریقے سے پکارا کہ اسے سال بھر پکارتا رہا یا کوئی فرق پڑ گیا؟ کہا مولا پکارا اسی طرح، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ چونکہ آج مامون یہ کہہ کر گیا کہ اگر کل صبح تک تو نے مجھے یہ دعا نہ بتائی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو آج میری عجیب کیفیت تھی کہ میں دعا مانگ رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی، نہ بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس لگ رہی تھی، نہ آرام کی خواہش تھی، نہ دماغ میں کوئی خیال آ رہا تھا، نہ ذہن کہیں اور جا رہا تھا. امام نے فرمایا بس یہی بات کہ سارا سال تو نے مجھے پکارا، لیکن اوپری دل سے پکارا، اوپری زبان سے پکارا، بے توجہی سے پکارا، ذرا لاپرواہی سے پکارا. وہ کنسنٹریشن نہیں تھا، وہ ارتکاز نہیں تھا. لیکن آج چونکہ تجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو آج تو نے دل کی گہرائی سے پکارا، اور وہ دعا من القلب الی القلب جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچائی جاتی ہے، جو منہ سے نکلتی ہے وہ فقط ہوا میں اڑ کے رہ جاتی ہے. الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھ دعا وہی قبول ہوتی اور وہی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے جب پوری توجہ کے ساتھ پکاری جائے.